بر صغیر کے مدارس کے علماء جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, بہت جاندار, بہت شاندار کام ہے الحمدللہ. میں مانتا ہوں اور بھی علماء کر رہے ہیں, لیکن جو زور آور اور جتنا مضبوط کام الحمدللہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما کے علماء کا نظر آیا ہمیں, اتنا مضبوط کام نظر نہیں ہو رہا ہوگا. میں نے کون سا کہہ رہا ہوں کہ میں مریخ تک پوری دنیا دیکھ کر آیا ہوں, تو لیکن نظر نہیں آتا اتنا جاندار, بہت جاندار کام. اور اگر کام ہو بھی رہا ہے تو وہ لبرل پنا اس میں زیادہ ہے. بغیر داڑھیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یعنی ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے داڑھی کٹانا, لیکن جب ایک بغیر داڑھی کے کوئی عالم تقریر کرے گا تو لوگ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اگر اسلام اتنا اچھا ہے تو خود کیوں نہیں فالو کر رہے, خود کیوں داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں بھائی. تو مطلب یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو آپ کو جب نبی کے چہرے سے نفرت ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی نبی کی صورت, تو وہ لوگ کیا فالو کریں گے اس کو. داڑیاں نہیں ہیں اماموں کی, عجیب ڈریسنگ بھی ان کی عجیب سی ہے, تو وہ پھر مزہ نہیں آتا. پھر الحمدللہ بر صغیر میں علماء 99% الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا ڈریس بھی کیا ہوتا ہے, شریعت کے مطابق. ہاں فرقواریت بھی ہے, وہ مانتا ہوں میں, فرقواریت بھی ہے, لیکن وہ فرقواریت علماء کی وجہ سے نہیں ہے, جاہلوں کی وجہ سے ہے. جاہل لوگ علماء کا لبادہ اوڑھ کر یوٹیوب پہ بولو بھائی بیٹھ جاتے ہیں. اجماعی مسائل کے خلاف جب آپ چلیں گے تو علماء رد میں تو کہیں گے نا. پھر دیکھو اختلاف کون پھیلاتا ہے, جو اختلاف میں پہل کرتا ہے. جواب دینے والے کو فرقہ پرست نہیں گئے. جو بحثیں امت میں ختم ہو چکی تھیں ان بحثوں کا جب آپ نے دوبارہ اچھالا ہے, تو اب جب ہم جواب دیں گے تو جواب دینے والا فرقہ پرست نہیں کہلائے گا, ان بحثوں کو اچھالنے والا فرقہ پرست کہلائے گا. لبرل لوگ یہ بات نہیں مانتے, وہ دونوں طرف کے طبقے کو کہتے ہیں دیکھو لڑ رہے ہیں بیٹھ کے, یہ دیکھو لڑ رہے ہیں. بھائی گلی میں دو آدمی لڑ رہے ہوں, ایک نے دوسرے کو مکہ مارا تو دوسرا دفاع تو کرے گا نا. آپ نے دونوں کو جیل میں بند کر دیا, لڑ رہے ہیں. کسی لبرل آدمی کو کوئی باہر گلی میں مل جائے اور آ کے 2-4 مکے لگائے تو یہ گالیاں بھی دے گا نا جواب میں, لڑے گا بھی. اور تیسرا آدمی کا دیکھو کہ انسان ہے, ہمیں سکھاتے ہیں سلو سے رہو اور خود لڑ رہے ہیں, تو وہ اس وقت وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا بھائی میں نہیں لڑ رہا, لڑ یہ رہا تھا, میں تو جواب دے رہا ہوں. تو یاد رکھو اسی طرح مذہب کے نام پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ کچھ لوگوں نے اجماع امت سے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا, ائمہ مجتہدین سے بدگمان کرنا شروع کر دیا, لوگوں کا یہ ذہن بنانا شروع کر دیا امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل یہ لوگ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں تھے, قرآن و حدیث ہم نے سمجھائے. پوری امت کا اعتماد ان پہ سے ختم ہو رہا ہے. تو جو مولوی بیچارہ دفاع میں بات کہے گا فرقہ پرست اس کو نہیں کہا جائے گا, وہ تو امت کے اصل کی طرف لے کر آ رہا ہے آپ کو. جو اجماع امت سے ہٹائے گا فرقہ پرست اس کو کہیں گے. تو یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, ان کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ دیکھو وہ جواب دیتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے, تو دونوں کو غلط کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مذہب کو فالو کرنا ہے ہی نہیں. جس نے دین کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ اس فرقواریت سے متاثر نہیں ہوتا, وہ چلتا ہے, وہ داڑیاں بھی رکھ رہے ہیں, وہ نمازوں کی طرف بھی آ رہے ہیں. تبلیغی جماعت دیکھو نا, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جاؤ نا, ہر پہاڑ پہ تبلیغ والے پہنچے ہیں, وہ تو اس فرقواریت سے متاثر وہ ہوئے کیا, ان کو دین کی اہمیت تھی, انہوں نے کہا بھائی جو یہ تمہارا مسئلہ ہے ذاتی. تو جس کو مذہب سے دشمنی ہے نا اس کو تو مذہب کے خلاف موقع چاہیے, تو اس کو مولوی لڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اور جن کو دشمنی نہیں ہے جو چاہتے ہیں ان کو صحیح مولوی بھی انشاءاللہ نظر آ جائیں گے. ہاں جو تماشے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور ان کا مقصد صرف تماشے ہے, نہ ان کی عبادت میں جان ہے, نہ ان کو کوئی جو ہے نا اللہ کی عبادت سے کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, نہ ان کو ذکر کی لذت حاصل ہے, نہ ان کو قرآن کی لذت اللہ نے عطا فرمائی ہے, وہ ان بکھیڑوں میں سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور پھر اعتراضات بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے, اور ہمیں 3 کام رمضان میں کرنے, پھر میں اگلے بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا. 1 نمازوں کی کثرت, 4 کام. نمبر 2 دعا کی کثرت, نمبر 3 تلاوت کی کثرت, اور نمبر 4 صدقات و خیرات کی کثرت. 4 کام یاد رہیں گے, نماز کی کثرت, تلاوت کی کثرت, دعا کی کثرت اور صدقات. یہ چاروں چیزیں رمضان میں قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ان چاروں کو زیادہ کرنا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.